السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں فاطمہ خاتون خیمے کے باہر عمر ملاح اور نور الدین زنگی سے کہتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچے کی قسمت میں اس مقصد کے لیے اپنی ماں سے جدا ہونا لکھا ہے، اور یہ درد برداشت کرنا میری قسمت میں ہے۔ اگر میرے بیٹے نے وہ حاصل کیا جس کا خواب میں نے دیکھا، پھر میں سکون محسوس کروں گی۔ اس پر نور الدین زنگی کہتے ہیں، میں یوسف کو اپنے حقیقی بیٹے کی بجائے ہم سفر بیٹے کے طور پر رکھوں گا۔ میں ہر چیز سے اس کی حفاظت کروں گا۔ میں قدس کے لیے، قدس کو صلیبیوں سے بچانے والی ریاست کے لیے اس کی پرورش کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ یہ سن کر عمر ملاح کہتے ہیں، یہ راستہ ایسے بہادروں سے قائم ہے، اور اس راستے کے لیے جان قربان کرنے والی بہت سی ماؤں کے ساتھ بھی۔ آپ ابھی تکلیف میں ہیں، میں جانتا ہوں کہ لیکن کل یہ بہادر بہت سے والدین کو تکلیف سے بچائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد نور الدین زنگی کہتے ہیں، میں یوسف کو چپکے سے محل لے جاؤں گا۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ حکیموں نے میرے بیٹے کو بچا لیا، اور میں اپنے مرحوم بیٹے کو آپ کے پاس بھیجوں گا۔ اسے دفن کر دیجیے گا۔ یہ راز ہمیشہ صرف ہم چاروں کے درمیان رہے گا۔ اس پر وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ فاطمہ خاتون بچے سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں، بیٹا یوسف، میں تمہیں ماں پکارتا ہوا کبھی نہیں سن پاؤں گی۔ میں کبھی تمہیں بیٹا کہہ کر نہیں پکار سکوں گی، لیکن میں ہمیشہ تمہاری حسرت دل میں قائم رکھوں گی۔ ایوب بے بھی بچے سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا تم عظیم مقصد پر چلو گے، اور پھر ہمارے زخمی دل بھر جائیں گے۔ اس لمحے کو دیکھ کر عمر ملاح اور امیر نور الدین زنگی کی آنکھیں بھی بھر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ خاتون آگے بڑھ کر بچہ نور الدین زنگی کے حوالے کر دیتی ہے۔ نور الدین زنگی کے پاس جاتے ہی بچہ زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نور الدین زنگی بچہ کو اٹھائے ہوئے مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، عالم اسلام سے تاریک اندھیروں کو مٹا دو گے۔ ہلال کا پرچم بلند رکھنا ہی تمہارا مقصد ہے۔ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اس مقدس شہر قدس کو چھڑانا ہی تمہارا مقصد ہے۔ تم اس مقصد کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور ہمیں خوشی دی۔ بیٹا تمہارا نام یوسف تھا، تمہارا دین اور مقصد بہت اہم ہے، تو اب سے تمہارا نام صلاح الدین ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی سے پیار کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں تک تھی صلاح الدین ایوبی کے بچپن تک کی کہانی۔ اب اس کے ساتھ ہی اگلے منظر میں ہم صلاح الدین ایوبی کو نوجوان پاتے ہیں، جو بالکل اسی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نور الدین زنگی کی آواز گونجتی ہے، عالم اسلام تمہارے سائے تلے متحد ہو، ظالم تمہاری تلوار سے تباہ ہو جائیں۔ اگر قدس کی فتح مجھے نصیب نہ ہو تو تمہیں نصیب ہو۔ صلاح الدین ایوبی کا ساتھی ان سے پوچھتا ہے، حضرت قدس کیا ہے؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچا لینے والی سلامتی، یہ اسلام کی سلامتی کا نشان ہے۔ ہمارے پیغمبر کی طرح جب وہ معراج پر یہاں تشریف لائے، جب ہم قدس پر اپنا پرچم لہرائیں گے اور عالم اسلام دوبارہ اس جہان میں اپنا نام بنائے گا۔ قدس قربانی ہے، بالکل نجم الدین ایوب کے بیٹے شہنشاہ کی طرح، جس نے سب کچھ ٹھکرا کر اس مقصد کو اپنایا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کھڑا یہ شخص ایوب بے کا بیٹا شہنشاہ ہے، اور حقیقت میں یہ دونوں بھائی ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے، آپ امیر نور الدین زنگی کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی سرحد کے غازیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ آپ کے بابا سلطان بنے، لیکن آپ نے سرحد کے غازیوں کو نہیں چھوڑا۔ اسی لمحے ان کے ساتھی وہاں پہنچتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ تو ایک ساتھی کہتا ہے، صلیبی قدس آ رہے ہیں۔ پھر احمد کہتا ہے، وہ جنگل کے راستے سے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بڑی تعداد میں صلیبی فوجی قدس کی جانب آ رہے ہوتے ہیں۔ بازنطینی فوجی پوری طرح سے ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں، مگر اسی لمحے ان پر بڑے بڑے درخت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر صلیبی فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اندھا دھند برستے ہوئے تیروں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس زبردست حملے میں بہت سے صلیبی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ حملہ کرنے والے صلاح الدین اور ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بآواز بلند کہتے ہیں، چلو ساتھیو، حملہ۔ ان کے یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب صلیبی فوج پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھیوں کا جوش و جذبہ دیدنی ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں صلیبی فوج کی ایک نہیں چلتی۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک ایک سپاہی کئی صلیبی سپاہیوں پر بھاری پڑتا ہے۔ صلیبی فوج کو قدس کی بجائے
जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाता है और जंगल में हर तरफ उनकी लाशों के अंबार लग जाते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी एक कमांडर की गर्दन पर तलवार तान कर कहते हैं, अपनी तलवारें फेंक दो वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। तो कमांडर के हथियार डालते साथ ही बाकी सलेबी फौज भी हथियार डाल देते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी कमांडर से पूछता है, बादशाह बालदन तुम्हें कुद्स क्यों लाया? कमांडर कहता है, हम नहीं जानते क्यों हमारे कमांडर ने हुक्म दिया और हम निकल आए। सलाहुद्दीन अयूबी पूछते हैं, कौन सा कमांडर? जवाबन कमांडर कहता है, हम में से कोई नहीं, वो अब कुद्स में है। तो सलाहुद्दीन अयूबी उसका नाम पूछते हैं। जवाब ना मिलने पर फिर से पूछते हैं तो वो कमांडर डरते हुए कहता है, गैब्रियल। उधर कुद्स शहर में लोग काम काज में मसरूफ होते हैं। काम काज करने वाला एक मुसलमान बाज़ंतीनी सिपाही से कहता है, हमारा नमाज का वक्त है, इस पानी से वज़ू करके हम नमाज अदा करेंगे, उसके बाद और हम सारा काम कर लेंगे। जवाबन सिपाही कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी करो वरना तुम्हें सज़ा दी जाएगी। ये सुनते साथ ही वह मुसलमान बाकी साथियों के साथ वज़ू करने बैठ जाता है, मगर इसी लम्हे गैब्रियल रस्सी फेंक कर उसे गिरा देता है। ये देखकर वो बाज़ंतीनी सिपाही गैब्रियल से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जवाबन गैब्रियल कहता है, तुम इन मुसलमानों को पानी इस्तेमाल करने के लिए कैसे दे सकते हो? ये पानी हमारे ईसाई भाइयों के लिए था। इस पर वो सिपाही पूछता है, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? जवाबन गैब्रियल कहता है, मैं हर जगह ईसाइयों के हकूक़ का दिफा करता हूँ। इस पर वो मुसलमान शख्स कहता है, इसने हमें इजाज़त दी, हम वज़ू करेंगे और फिर नमाज अदा करेंगे। अगर तुम ना गए तो मैं कोड़े से तुम्हारा गला घोंट दूंगा। ये सुनते साथ ही गैब्रियल कोड़ा उस सिपाही को मारता है। फिर उसके सिपाही गैब्रियल के सिपाहियों से लड़ पड़ते हैं, मगर गैब्रियल के आदमी पलक झपकते ही उन्हें मौत के मुंह उतार देते हैं और गैब्रियल उस सिपाही का गला काट कर उसको पानी में डुबो देता है और कहता है, अब जो चाहो करो। इसके साथ ही मजीद सलेबी सिपाही वहां आ जाते हैं और दूसरा सलेबी सिपाही गैब्रियल के गले पर तलवार तान लेता है, मगर गैब्रियल की फुर्ती से मात खा जाता है और अगले ही पल गैब्रियल का खंजर उसके गले पर होता है। गैब्रियल उसके चेहरे पर खंजर फेरते हुए कहता है, सेनेचर। इसके साथ ही उस कमांडर के हुक्म पर सब सिपाही तलवारें पीछे कर लेते हैं और गैब्रियल कहता है, हर तरफ तलवारें और खून है, मुझे इतने अच्छे इस्तकबाल की तवक्को नहीं थी। तो सेनेचर कहता है, तुमने उन्हें क्यों मारा? तो गैब्रियल कहता है, ये बहुत रहम दिल थे, दुश्मन के साथ रहम करना हमारे मुकद्दस मकसद के साथ गद्दारी है। उधर सलाहुद्दीन अयूबी अपने साथियों के साथ बैतुल मुकद्दस के सामने पहुंचकर घोड़े रोक लेते हैं और वो सब बैतुल मुकद्दस की जानिब देखने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड नंबर 3 का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एपिसोड नंबर 4 को अपलोड कर दी।